السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلی کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق ست تقریم میرے معزز بھائیوں، پچھلے خطبہ سے ہم نے عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت کے تذکرے کا آغاز کیا تھا، جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کا تذکرہ ہوا۔ آج ہم خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا تذکرہ کریں گے۔ ان کا اسم گرامی عمر بن خطاب بن نوفیل تھا، اور سلسلہ نسب میں 9ویں پشت پر جا کے ان کا سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مل جاتا تھا۔ ان کے سلسلہ نسب میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں کعب بن لوئی ایک شخص آتے ہیں، جہاں پر جا کر ان کا سلسلہ نسب مشترک ہو جاتا ہے۔ لقب ان کا فاروق تھا اور کنیت ان کی ابو حفص تھی۔ انہوں نے ان کی ولادت عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے تھے۔ ان کی زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ شادیاں ہوئی تھیں، اور پھر اسلام کے دور میں بھی انہوں نے کچھ نکاح کیے۔
ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے. ان کی بیٹی حفصہ بنت عمر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی اور مومنوں کی ماں بنی. زمانہ جاہلیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کچھ اوصاف ایسے تھے جن کی بنا پر انہیں زمانہ جاہلیت میں بھی ایک ممتاز شخص سمجھا جاتا تھا. زمانہ جاہلیت کے دور میں ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. یہ بہت بڑی خوبی ہوتی تھی اس دور میں کہ اگر کسی شخص کو پڑھنا لکھنا آتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فنون حرب و ضرب کے اندر بھی کمال مہارت عطا فرمائی تھی. شروع سے ہی بہادر تھے، جری تھے، اور اس کی وجہ تاریخ دانوں نے یہ لکھی ہے کہ ان کے گھر کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے، تو ان کے والد نے ان کو بچپن سے اونٹوں کے چروانے کے طور پر اپنے اونٹ دے دیے کہ تم ان اونٹوں کو چرایا کرو. تو یہ اونٹوں کو چراتے اور ساتھ تیر اندازی کی مشق کیا کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس فن کے اندر ان کو مہارت عطا فرما دی. زندگی گزرتی چلی گئی. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرنا شروع کر دیا. شروع کے دور میں مسلمانوں کے اوپر بڑے ظلم و ستم ہونا شروع ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ اب اللہ کے دین کو کسی بڑے آدمی کی ضرورت ہے. تو مکہ میں اس وقت 2 آدمی بڑے مشہور اور بہادری کے اعتبار سے ان کا نام تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ایک دعا کی. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اس دعا کو اپنی جامع کے اندر لے کے آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک. اے اللہ، میں 2 آدمی ہیں، ان میں سے ایک آپ سے مانگتا ہوں، آج اسلام کو ان میں سے ایک کی ضرورت ہے، اور آپ کے نزدیک ان دونوں میں سے جو سب سے محبوب ترین ہے آپ اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائیے. اللہ اکبر. آپ نے 2 آدمیوں کا نام لیا، بعمر ابن الخطاب اور بعمر ابن حشام. اے اللہ، ایک عمر بن خطاب ہے اور ایک عمر بن حشام ہے جو ابو جہل تھا. اللہ ان دونوں میں سے جو آپ کے ہاں معزز ہے آپ اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا 6واں سال تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اپنے صفہ کے چبوترے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. دروازے پر دستخط ہوتی ہے. ان کے قبول اسلام کے حوالے سے وہ ان کی سسٹر والا مشہور ایک واقعہ ہے، اس پر کلام بھی کیا ہے بعض مورخین نے، لیکن یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آ کے دروازے پر دستخط دی. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان سے 3 دن پہلے ہی ابھی اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو جب صحابہ کو اندر پتا چلا کہ عمر بن خطاب آئے ہیں تو بعض لوگ ڈر گئے. حضرت حمزہ آگے بڑھے
اور کہا کہ اگر یہ خیر کے ارادے کے ساتھ آیا ہے تو اس کو عزت ملے گی، اور اگر یہ کسی اور ارادے سے آئے ہیں تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ حضرت حمزہ نے دروازہ کھولا اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت ہی کچھ اور تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر کلمہ پڑھا تو ہم نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کو بلند کیا کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر وہ آواز سنائی دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد حرم میں بیت اللہ میں تشریف لاتے ہیں اور اعلانیہ اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہیں، اور تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ اعزاز بھی عطا فرمایا کہ جب لوگوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مکہ میں لوگ چھپ چھپ کے ہجرتیں کر رہے تھے مدینے کی طرف، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بیت اللہ میں جا کے اعلانیہ طور پر ہجرت کا اعلان فرمایا، اور فرمایا ہے کوئی تم میں سے جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس کو گم پائے، اور جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، تو لوگوں سنو، میں عمر بن خطاب ہجرت کرنے لگا ہوں، کسی کی جرت ہے تو میرے راستے میں آ کر کے دکھائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ گلے میں انہوں نے تلوار ڈالی ہوئی تھی اور بیت اللہ کے سین میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کر رہے تھے۔ ان کے اس اعلان کو سن کے مسلمان جو کمزور مسلمان تھے ہجرت کرنا چاہتے تھے ان کو حوصلہ ملا، اور ان کے ساتھ کئی لوگوں نے مل کر کے ہجرت کی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے پہلے ہی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی فضائل اور مناقب بھی بیان کیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قریشی عورتیں آ کے بیٹھی تھیں، اور وہ آپ سے اس بات پر مطالبہ کر رہی تھیں کہ آپ ہمارے شوہروں کو کہیں کہ وہ ہمارا نان نفقہ جو ہے اس کو بڑھا دیں۔ اور یہ بات کرتے کرتے عورتوں کی آواز بلند ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک ہوئی، پتہ چلا کہ عمر آئے ہیں، تو یہ خواتین پردے میں چلی گئیں۔ اللہ کے نبی کے پاس عمر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا اے خطاب کے بیٹے، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک غیر فجک، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تجھے دیکھ کر تو شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ فرمایا تیرے آنے سے پہلے کچھ عورتیں یہاں پر بیٹھ کے مجھ سے کچھ مطالبہ کر رہی تھی، انہیں جیسے ہی پتا چلا کہ عمر آئے ہیں وہ پردے میں چلی گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے نبی آپ تو اس بات کو زیادہ مستحق ہیں کہ یہ مجھ سے میری نسبت آپ سے زیادہ ڈریں۔ آپ نے فرمایا عمر تیرا ایمان ہی ایسا ہے کہ تجھے دیکھ کر تو شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا جب میں نے جنت کو دیکھا، میں نے وہاں پر بلال کے قدموں کی آہٹ بھی سنی،
اور جنت میں میں نے ایک محل بھی دیکھا، اس میں ایک خاتون تھی، میں نے اس محل کو جھانک کر کے دیکھنا چاہا۔ پھر میں نے جبریل سے پوچھا کہ یا جبریل یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ محل جو ہے آپ کے امتی عمر بن خطاب کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرُ إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ غَيْرَكَ، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس محل کو جھانک کر کے اس کے اندر دیکھوں، فَذَكَرْتُ غَيْرَكَ، پر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی اور میں اس محل میں جھانک کے نہیں دیکھ سکا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، اس معاملے میں آپ نے میرے اوپر غیرت کیوں کی؟ یہی وہ عمر بن خطاب تھے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی بعدی لعمر بن الخطاب، اللہ نے اگر میرے بعد کسی کو نبوت دینی ہوتی تو وہ عمر بن خطاب ہوتے جن کو اللہ نبوت عطا فرماتا۔ یہی وہ عمر بن خطاب تھے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور میرے ناخنوں سے دودھ جاری ہے، اس میں سے عمر بن خطاب نے بھی حصہ پکڑا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا وہ بہتا ہوا دودھ علم تھا اور اس علم میں سے عمر بن خطاب نے بھی حصہ پکڑا۔ اور آپ نے یہ پیشن گوئی بھی فرمائی، فرمایا عمر میرا سوادی فتنوں کے آگے ایک دروازہ ہے، جس دن یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا اس دن فتنے بڑی کثرت سے پھیل جائیں گے۔ اور یہ عمر تو وہ تھے جن کو اللہ نے یہ مقام اور شان بھی عطا فرمائی کہ ان کی رائے جو زمین پر ہوا کرتی تھی اللہ اس کو قرآن کی آیتیں بنا کر کے نازل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہ رائے پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ آج جب تک کوئی حاجی اور عمرہ کرنے والا وہاں پر 2 رکعت نماز نہیں پڑھتا اس کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے عبداللہ بن ابی کے جنازے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا جنازہ مت پڑھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر اللہ نے قرآن میں یہی کہا نا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ اگرچہ 70 بار بھی استغفار کریں تو اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ فرمایا عمر میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کر لوں گا، ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی کی تڑپ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کے لیے اس قدر تڑپ کہ اللہ نے 70 مرتبہ کہا ہے، میں 70 سے زائد مرتبہ اس کے لیے استغفار کر لوں گا، ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی کے اس رویے اور سیرت میں میرے اور آپ کے لیے بڑا گہرا درس ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفرتیں پال لیتے ہیں اور ان نفرتوں کی بنیاد پر زندگیوں میں ایسی ایسی دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں کہ بسا اوقات 2 خون کے سگے بھائی ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے ایک دوسرے سے سلام نہیں دے رہے ہوتے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھتے ہوئے ہم بھی لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، ہم بھی اپنے اندر نرمیاں پیدا کریں، عفو در گزر کے جذبات ہماری سیرت سے نمایاں ہونے چاہیے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جب یہ رائے پیش کی، اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے چلے گئے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر آیات نازل فرمائی. فرمایا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. ایسا آدمی جس کا آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا تھا اور منافقین کے نام بھی اللہ نے بتا دیے، فرمایا آپ ان میں سے کسی کی نماز پڑھنے کے لیے اس کی قبر پر مت کھڑے ہوا کریں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص تھے جن کی غیرت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اللہ کے نبی مجھے بات زیب اور اچھی نہیں لگتی کہ خواتین مسجدوں میں آتی ہیں اور انہوں نے پردہ نہیں کیا ہوتا. اللہ رب العالمین نے ان کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن میں آیتیں نازل فرمائیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مومنوں کی عورتوں سے، اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب یہ گھروں سے نکلیں تو اپنی بڑی بڑی چادروں کو اوڑھ کر کے نکلا ہے. اور یہ عمر بن خطاب ہی تھے جنہوں نے اسلام کے لیے ایسی خدمات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 2.5 سال کی مسلمانوں کے حکومت کے معاملات کو سنبھالنے کے بعد دنیا سے چلے گئے، تو آخر وقت میں جو کچھ دن آپ بیمار رہے اس میں آپ نے مختلف لوگوں سے مشورہ کر کے، رائے لے کر کے، لوگوں سے پوچھ کر کے جب کثرت سے دیکھا کہ لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے رائے دے رہے ہیں، تو آپ نے اپنے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفۃ المسلمین نامزد فرما دیا. حضرت ابوبکر صدیق اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد حضرت عمر 13 ہجری میں مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور آپ کے دور میں جو اسلامی ریاست اس کے جو خد و خال واضح ہوئے اور آپ نے جو سسٹمیٹرکلی طور پہ اپنی ریاست کو کھڑا کیا، آج کی مسلم ریاستوں کے لیے اس میں بڑے اسباب موجود ہیں. آپ نے آتے ہی مسلمانوں کی جان، مال اور عزت کے لیے جو اقدامات فرمائے اور اپنی ریاست کے شہریوں کی سہولتوں کے لیے جو اقدامات فرمائے، آپ نے آتے ہی سب سے پہلے مختلف محکموں کا قیام کیا. یہ آج جو پوسٹ کا، ڈاک کا ایک سسٹم ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع کیا گیا. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راتوں کو گلیوں میں گشت کرتے اور جو کوئی محتاج ہوتا لوگوں سے مل کر کے ان کی ضرورتوں کے متعلق پوچھا کرتے اور اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھ کر کے کہا کرتے تھے کہ اگر عمر کے دور حکومت میں ایک انسان بھی بھوک کی وجہ سے مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر اس بات کا کبھی بھی جواب نہیں دے سکے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جب دیکھا کہ مائیں اس وجہ سے اپنے بچوں کا دودھ جلدی چھڑواتی ہیں کہ جب یہ دودھ چھوٹے گا تو حکومت کی طرف سے اس کا وظیفہ لگے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے شیر خوار بچوں کے وظائف بھی جاری کر دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے تعلیم کے لیے جو کوششیں کی، مختلف علاقوں کو جب مسلمانوں نے فتح کر لیا وہاں پہ اسلامی درسگاہوں کا قیام کیا. آپ اس بات کو سمجھتے تھے کہ تعلیم کے بغیر انسان جو ہوتا ہے اس کی زندگی صحیح سمت نہیں چل سکتی. آپ نے مکہ میں، مدینہ میں، بصرہ، کوفہ، شام اور مصر کے علاقوں میں بڑی بڑی تعلیمی درسگاہوں کا آغاز کیا جہاں پر مسلمان آ کر کے علم حاصل کیا کرتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے
باقاعدہ پھر وزارتوں کی بنیاد رکھی. یہ منسٹری آف فنانس، وزارت خزانہ، اس کا ایک سسٹم جو ہے اس کو ڈیولپ کیا. بیت المال کے نظام کو منظم کر کے اس سے مسلمانوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا تھا. اور آپ کے دور میں بیت المال کی آمد اور بیت المال کے اندر آنے والا جو مال ہوتا تھا اس کے اندر بہت بڑا حصہ زکوٰۃ کا ہوا کرتا تھا. آپ زکوٰۃ وصول کرتے اور غیر مسلموں سے جزیہ لیتے. اور آپ کے ہی دور میں یہ عشور، جس کو آج کے دور میں ہم کسٹم کہتے ہیں، کسٹم پے کرتے ہیں، اس کا آغاز بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوا کہ جو باہر کے علاقوں سے لوگ آ کر کے اپنے مالوں کو فروخت کرتے ہیں مسلمانوں کی ریاستوں میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی ٹیکس وصول کیا کرتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مسلمانوں کی کرنسی کا بھی آغاز کیا. اسلام سے پہلے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو سکہ رائج البقت تھا اس پر کسروی کی تصویر ہوا کرتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس کو مسخ کر کے اس کے اوپر لا الہ الا اللہ کا نقش جاری کر کے اپنی کرنسی کا آغاز کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے دور میں ہی فے اور مال غنیمت یہ سب کے سب بیت المال میں جمع ہوتے تھے اور ان بیت المالوں سے پھر مسلمانوں کی ضرورتیں پوری کیا جاتی تھی. جگیردانہ نظام کو حضرت عمر نے ختم کیا، کیونکہ جب جگیردارانہ نظام ہوتا ہے پھر لوگوں کے حقوق کا استحصال ہوتا ہے. مال چند لوگوں کے ہاتھ میں آ کر کے رک جاتا ہے. حضرت عمر نے اس طرح کے نظام کو ختم کرتے ہوئے پھر جو ایک عدل اور انصاف کا آپ نے دنیا کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ اس کو رواج دیا، شاید اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی تھی اور نہ آج تک ملتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے باقاعدہ علاقوں میں قاضی مقرر کیے، قاضیوں کے وظائف مقرر کیے اور میرٹ کے اوپر فیصلے کیے جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کیس آ گیا، صنعاء شہر میں ایک آدمی قتل ہو گیا. اب اس کا قاتل نہیں مل رہا تھا. وجہ یہ تھی بڑے بڑے لوگ شامل تھے اس میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے قاضی وقت، آپ اس بات کا فیصلہ کریں کہ اگر صنعاء شہر میں سے اس مقتول کا قاتل سامنے نہ آیا تو میں عمر سارے صنعاء شہر کے لوگوں کو قتل کر کے رکھ دوں گا. چند ہی دنوں میں اس کے قاتل سامنے آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عدل و انصاف کے اتنے بڑے علمبردار تھے کہ اپنی ذات تک کو بھی عدل و انصاف میں اگر کسی نے انگلی اٹھائی تو مستثنا نہیں کیا تھا. یہاں پر تو صدارتی استثناء ہے نا، یہاں پر تو فلاں کے لیے فلاں رعایتیں ہیں نا. حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ جو قمیص پہنا ہوا ہے یہ تو آپ کو مال غنیمت سے ملا تھا نا، اور جتنی چادر آپ کو ملی تھی اتنی ہی مجھے ملی تھی. اس کپڑے سے میرا قمیص تو بن نہیں سکا، آپ کا قمیص کیسے بن گیا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا عبداللہ بھی وہیں پر موجود تھے. آپ نے کہا کہ اس بات کا جواب میں نہیں، میرا بیٹا تمہیں عبداللہ دے گا. عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے حصے میں جو چادر آئی تھی وہ میں نے اپنے ابا کو ہدیہ کر دی تھی، میرے ابا کی قمیض اس وجہ سے بن سکی تھی. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے ریاستی نظام کو گورنروں کی صورت میں کھڑا کیا اور 14 ریاستیں جو حضرت عمر کے دور میں جن میں اسلام پھیل چکا تھا
مکہ، مدینہ، طائف، یمن، بحرین، مصر، شام، عراق، فارس اور بصرہ، ان ساری ریاستوں میں آپ نے اپنے گورنر مقرر کیے، اور آپ کے گورنر مقرر کرنے میں جو شرائط ہوتی تھی اگر وہ پڑھی جائیں بڑی کڑی قسم کی، کہ اللہ کے دین کا علم جاننے والا ہو، وہ گورنر جس کو آپ مقرر کرتے وہ اقربا پروری نہ کرنے والا ہو، اس کی شابتہ زندگی کو چیک کرتے۔ آج اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی وہ شرائط جن پر گورنروں کو منتخب کیا جاتا تھا، ان شرائط کو سامنے رکھ کر کے مسلمان بھی اپنے حکمرانوں کو منتخب کریں تو شاید ہمارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے گورنروں کو جو بنیادی ذمہ داریاں سونپتے، ان میں اقامت دین بنیادی ذمہ داری ہوتی۔ آپ اپنے گورنر کو کہتے کہ رعایا کے لیے امن ہونا چاہیے، لوگوں کو معاشی خوشحالی ہونی چاہیے، اور ریاست میں رہنے والے ذمہ جو غیر مسلم ہیں ان کی زندگیاں بھی پرسکون اور محفوظ ہونی چاہیے۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ان کو اللہ نے دنیا میں یہ جتنی عزت عطا فرمائی وہ صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پر تھی۔ آپ کے دور میں جب 16 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا، ارطغرل رومی جو رومیوں کی طرف سے بیت المقدس کے اندر گورنر تھا، اس نے جب سمجھ لیا کہ ہمیں شکست ہو چکی ہے تو حضرت ابو عبیدہ کو کہنے لگا کہ آپ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے مسلمانوں کے خلیفہ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ یہاں پر آئیں اور ہم بیت المقدس کی چابیاں ان کے سپرد کرتے ہیں۔ وہ شام کا مشہور سفر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے غلام کے ساتھ کیا، جب آپ وہاں پر پہنچے، ابو عبیدہ بن جراح آپ کو وصول کرنے کے لیے شہر سے باہر آئے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا امیر المؤمنین ایک سواری پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں، کوئی اتنا اچھا لباس بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے لوگوں نے آپ سے ملنا ہے، میں آپ کے لیے اچھا لباس منگواتا ہوں، اپنے کپڑے ہی تبدیل کر لیجئے۔ کہا ابو عبیدہ بن جراح تم کیا ان چیزوں میں عزتیں تلاش کرتے ہو؟ میں خطاب کا بیٹا تو وہ ہوں جس کو اونٹ نہیں چروانے آتے تھے، اس کا باپ اس کو اونٹ صحیح نہ چروانے پہ مارا کرتا تھا۔ یہ عزتیں تو ہمیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے دی ہیں، ان کپڑوں میں عزتیں نہیں ہیں، یہ اسلام ہمارا پختہ ہے، دین ہمارا پختہ ہے، اس دین کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ کے آنے سے پہلے ہی ایک ابو لؤلؤ مجوسی جو مدینے کے اندر رہتا تھا، اس کے کسی معاملے میں حضرت عمر نے اس کے بارے فیصلہ کیا، اس کو وہ فیصلہ اچھا نہ لگا تو اس نے قسم اٹھائی کہ میں عمر بن خطاب کو قتل کر دوں گا۔ وہ فجر سے پہلے آپ کے منبر سے پیچھے آ کے چھپ گیا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں حضرت عمر کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اس کے پاس چھوٹا سا ایک خنجر تھا، اس نے آ کے حضرت عمر پہ وار کیا اور وہ پیچھے بھاگنے لگا، اس کے آگے جتنے لوگ آتے گئے وہ ان پہ وار کرتا گیا، تقریباً 17 لوگ اس نے زخمی کیے۔ حضرت عمر کی جب کیفیت زیادہ خراب ہوئی تو عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیا اور آپ پیچھے چلے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے جلدی جلدی نماز کمپلیٹ کروائی، اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر میں گئے، لوگ ان کو اٹھا کے لے کے گئے تو کیفیت یہ بن چکی تھی کہ آپ کو پانی پلایا جاتا، دودھ پلایا جاتا، نبیذ پلائی جاتی تو وہ آپ کے پیٹ سے باہر نکل آتی تھی۔ 13 لوگوں کو اس نے زخمی کیا، 7 لوگ ان میں سے شہید ہو گئے، اور ایک صحابی نے اس کے اوپر چادر کو ڈال کر کے اس کو جب پکڑ لیا تو اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں، تو اس نے خود بھی خودکشی کر لی۔ یہ پہلا خودکش بمبار تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر حملہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا کہ جائیے ام المؤمنین سے اس بات کی اجازت لیجئے کہ میں اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، اور جا کے ان کو یہ کہیے گا
کہ امیر المؤمنین نہیں بلکہ خطاب کا بیٹا عمر آپ سے اس بات کی اجازت مانگتا ہے، کہیں وہ اس بات کے حیا سے کہ مسلمانوں کے خلیفہ نے مجھ سے یہ بات پوچھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر جب گئے جا کر یہ پیغام دیا تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ یہ جگہ تو رکھی میں نے اپنے لیے تھی، لیکن میں اپنے اوپر عمر بن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ان کے دوستوں کے ساتھ ہی وہاں پر حجرہ عائشہ کے اندر ہی دفن کر دیا گیا، اور آپ اس طرح سے ایک شاندار زندگی گزار کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کی ان کی سیرتوں کو سن سنا کے عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا